بڑی خبر سامنے آئی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میں پھر بھی باز آنے والی نہیں ہوں، بچی کے حوالے سے میں آواز اٹھاتی رہوں گی جب تک جج کی بیوی سومیا کو سزا نہیں مل جاتی۔ اور وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھاگنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر آج صبح ایک اور بڑی اچھی چیز ہوئی، لیکن بچی کے ساتھ جو ہوا ہے، اتنا بڑا ظلم، اتنا اس کے ساتھ ناانصافی بھرا سلوک، اتنا تشدد کہ اس کی زندگی کے بارے میں سوچا نہیں گیا، اور یہ ایک دن کا تشدد نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں فرا اقرار، اسی امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ سب جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں۔ آج ننھی رضوانہ کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک بڑی اپڈیٹ دینی ہے۔ جی بالکل، ننھی رضوانہ جو اسپتال میں زیر علاج ہے، جس کو جج کی بیوی سومیا عاصم نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا، ایسا تشدد کہ انسان سوچتے ہوئے بھی کانپ جائے، اس کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آئی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ پنجاب حکومت کی طرف سے بھی خدا کر کے کچھ چیزیں نظر آئی ہیں، کچھ ہل جل ہوئی ہے، کچھ کاموں میں تیزی آئی ہے، اور ان سے ایک درخواست بھی کرنی ہے آج کی ویڈیو میں۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ نون لیگ کی جانب سے بھی تھوڑا سا سپورٹ سامنے آئی ہے، اور مریم نواز صاحبہ آج پہنچی تھی اسپتال بچی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ محسن نقوی صاحب جو کہ اس وقت نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، وہ بھی وہاں پہنچے تھے۔ تو سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں کو یہ بتاؤں کہ آپ کی دعائیں رنگ لا رہی ہیں۔ تمام لوگ اس وقت، پورا پاکستان دعائیں مانگ رہا ہے، اور میرے تک بھی پیغامات پہنچ رہی ہیں، دعائیں پہنچ رہی ہیں کہ آپ جتنی دلیری سے آواز اٹھا رہی ہیں بچی کے لیے، کوئی اس پر بات نہیں کر رہا، کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، تو جناب یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ وہ اس دھرتی کی بچی ہے، وہ ہماری بچی ہے، وہ پاکستان کی بچی ہے۔ ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہم غیرت اور ضمیر والے خانے سے نکل کے دوسرے خانے میں چلے جائیں گے، ایسا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اور جن لوگوں کا ضمیر زندہ ہے، جو غیرت رکھتے ہیں، وہ یہ ضرور کریں گے۔ اور میں نے تو یہ کہا تھا کہ جتنے بھی پیغامات مجھ تک پہنچ رہے ہیں، جو بھی کہا جا رہا ہے، میں پھر بھی باز آنے والی نہیں ہوں، بچی کے حوالے سے میں آواز اٹھاتی رہوں گی جب تک جج کی بیوی سومیا کو سزا نہیں مل جاتی۔ اور اس کے خلاف چاہے ہمیں ایک کیمپین چلانی پڑے، چاہے سڑکوں پر جانا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، ہم ضرور کریں گے، کیونکہ قانون کو یہاں پر عمل میں آنا چاہیے۔ لیکن ایک خوشائند بات یہ ہوئی ہے کہ ابھی تھوڑی سی حرکت ہوئی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے۔ تو سومیا کے حوالے سے تو خبر نہیں ہے، لیکن رضوانہ کے حوالے سے اچھی خبر ہے۔ آپ لوگ کی دعاؤں کے نتیجے میں رضوانہ کی حالت سنبھلنے لگی ہے۔ رضوانہ اب کافی بہتر ہوتی جا رہی ہے، اس کے خون میں انفیکشن کافی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اسپتال میں 12 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی، جو کہ 12 کے 12 ڈاکٹرز پر مشتمل تھی۔ آپ سوچیں نا اس کی حالت کیسی تھی کہ کس کس ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر کو شامل کرنا پڑا۔ تو جودت چودھری صاحب ہیں جو کہ اس 12 رکنی ٹیم کو ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ بچی اب ہلکا پھلکا کھانا کھانے لگی ہے۔ کل تک وہ ہلکے پھلکے کھانے پر تھی، لیکن اب 3 وقت کا کھانا وہ کھا رہی ہے۔ ناشتہ بھی کیا ماشاءاللہ اس نے، دوپہر کا کھانا بھی اور رات کے کھانا بھی وہ کھائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ خون میں انفیکشن کے بہت سارے ٹیسٹس کیے گئے ہیں، جن میں بہتری واقع ہوئی ہے۔ پھیپھڑوں میں انفیکشن جو ہے اس میں بھی کچھ کمی واقع ہوئی ہے۔ بچی نے بات چیت کرنا شروع کر دی ہے، ڈاکٹر سے بھی بات کی ہے۔ ڈاکٹر جب اس کی حالت پوچھتے ہیں تو وہ خود بول کے بتاتی ہے۔ کہیں کہیں اس کو آکسیجن کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا ایک پھیپھڑا تو کافی زیادہ انفیکشن کا شکار ہے، دوسرے میں کلاٹس ہیں، تو پھیپھڑوں سے ہی آپ کو سانس بھرنا ہوتا ہے، سانس لینا ہوتا ہے، تو وہ اس وقت کافی کمزور ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس کو آکسیجن لگانا پڑ جاتا ہے۔ اوورآل سچویشن میں کافی بہتری آئی ہے، اور ڈاکٹرز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتری اتنی تیزی سے آ رہی ہے اور اتنے اچھے طریقے سے آ رہی ہے کہ لگتا ہے 1-2 دن کے اندر بچی کو ICU سے وارڈ میں منتقل کر دیا جائے گا۔ بڑی خوشائند بات ہے، مجھے یہ سن کے اتنی تسلی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اتنا دل کو اچھا احساس ہوا کہ بچی اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم اسی طرح سے جاری رکھے، آپ کی دعائیں اسی طرح سے کام کرتی جائیں۔ دعائیں آپ نے روکنی نہیں ہے جب تک مکمل طور پر رضوانہ صحتیاب نہیں ہو جاتی، دعائیں بھی معجزے کا کام کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس معصوم بچی پر اپنا کرم کر رہا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ پنجاب حکومت حرکت میں آ گئی ہے۔ کچھ احساس ہوا ہے، کیونکہ ہم لوگ بھی ویڈیوز بناتے رہے، بچی کی ماں کی دعائیاں بھی وہاں تک جاتی رہی ہیں، بچی کی پوری فیملی وہاں پر موجود ہے۔ پھر میں شکریہ ایک مرتبہ پھر ادا کروں گی سوشل میڈیا فیملی کا، ان تمام لوگوں کا جو آواز اٹھا رہے ہیں، چاہے کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، یوٹیوب ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو، اس کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس خبر کو شیئر کیا ہے۔ سومیا کی تصویریں جو ہم نے بے نقاب کی ہیں ان کو پھیلایا ہے، ساتھ ہی ساتھ حکومت سے یہ استدعا بھی کی ہے کہ وہ اس کیس پر خاص توجہ
توجہ دیں. اعلیٰ عدلیہ سے بھی درخواست کی ہے, چیف جسٹس صاحب سے ہم نے بھی درخواست کی تھی کہ اس کو اپنی سربراہی میں کیس کو آگے چلائیں, خود نوٹس لیں, لیکن حکومت پنجاب کی جانب سے اچھا اقدام کیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی, وہ وہاں پر گئے, انہوں نے بچی کی خیریت کے متعلق پوچھ گچھ کی, وہاں پر جو 12 رکنی ٹیم تشکیل دی گئی ہے ان سے بات چیت کی, بچی سے جا کر ملے. اس کے بعد ذرا جو لوگ ہیں جو تشدد میں ملوث ہیں, جج کی بیگم اور جج صاحب, ان پر بھی تھوڑا پریشر بلڈ ہونے لگا ہے, اور وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھاگنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. پھر آج صبح ایک اور بڑی اچھی چیز ہوئی کہ مریم نواز صاحبہ بھی جو نون لیگ کو ریپریزنٹ کرتی ہیں, ویسے تو وہ کیا سے کیا ہی باتیں کر جاتی, میں کوئی سیاسی بات کرنا نہیں چاہتی, لیکن وہ بھی آج گئی ہیں بچی سے ملنے کے لیے. بھی بڑا اچھا قدم ہے, جہاں پر جو کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کا کریڈٹ ضرور دینا چاہیے. انہوں نے بھی جا کے اسپتال انتظامیہ سے, عملے سے ملاقات کی, بچی کے والدین سے وہ ملی ہیں, ان کو بھی بہت سی یقین دہانیاں کرائی ہیں. اب یہاں پہ یہ میں کہوں کہ یہ چیزیں اگر بہت دن پہلے ہو جاتی تو بڑا اچھا ہو جاتا, لیکن دیر آئے درست آئے. ابھی بھی اگر خیال آیا ہے پنجاب حکومت کو, ابھی بھی اگر خیال آیا ہے نون لیگ کو, اور میں یہ بھی کہوں گی دوسری جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور وہ تمام لوگ جن کی آواز سنی جاتی ہے, ان کو آواز اٹھانی ہے. اور پھر میں اپیل کرنا چاہوں گی اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے سے, دیکھنے والوں کو بھی کہوں گی کہ اس کو پھیلائیں کہ اعلیٰ عدلیہ, ہمارے جناب چیف جسٹس صاحب, وزیر اعظم, یہ تمام لوگ مل کر اس کیس کو اپنی سرپرستی میں لے لیں اور بچی کو انصاف دلائیں. دیکھیں بچی روبہ صحت ہو رہی ہے, یہ بہت ہی اچھی بات ہے, بہت ہی اچھا اقدام ہے, بہت اچھی چیز ہے, لیکن بچی کے ساتھ جو ہوا ہے اتنا بڑا ظلم, اتنا اس کے ساتھ نا انصافی بھرا سلوک, اتنا تشدد کہ اس کی زندگی کے بارے میں سوچا نہیں گیا. اور یہ ایک دن کا تشدد نہیں ہے, بچی کی جو حالت ہو چکی ہے, ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ گئیں, خون کی روانی رک گئی, سر میں کیڑے پڑ گئے, کیسے اس کو بیان کروں, بیان کرتے ہوئے بھی روح کانپ جاتی ہے. وہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے. تشدد در تشدد در تشدد, روزانہ کی بنیاد پر 6 مہینے تک یہ تشدد ہوتا رہا. اس کی انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے کہ آخر وہ خاتون چاہتی کیا تھی, آخر ان خاتون کو کیا تسلی چاہیے تھی, کون سا وہ ذہنی سکون چاہتی تھی. اور اس چیز کو میں مکمل طور پر ہر ویڈیو میں رد کر رہی ہوں, کوئی ذہنی بیماری نہیں ہے ان خاتون کو. ان کو اگر ذہنی بیماری کا شکار ہوتی نا تو اتنے سال جج صاحب ان کے ساتھ گزارا نہ کرتے, بچے پیدا نہ ہوتے ان کے خاندان کے ساتھ ان کا گزارا نہیں ہوتا. یہ معاملہ کچھ اور ہے, ذرا ان سے بھی پوچھ گچھ کی جائے, ان کو بھی کسٹڈی میں لیا جائے, اور ان کو ویسے تو ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے, لیکن قانون کو انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, پولیس کو انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, حکومت وقت کو انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اور انصاف اس وقت یہ ہے رضوانہ کے ساتھ کھڑے ہونا, اس کے لیے آواز بلند کرنا اور اس کے مجرموں کو سزا دلوانا. اور مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح ریاستی مشینری کا ایک پلر اس وقت ہمیں حرکت کرتے ہوئے نظر آیا, یعنی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب گئے ہیں, یہ ایک اچھی خبر ہے. دوسری طرف مریم نواز نے دورہ کیا ہے اسپتال کا, یہ بھی اچھی چیز ہے. اسی طرح باقی لوگ بھی سامنے آتے رہیں, اور حکومت پاکستان اس میں بار بار کہہ رہی ہوں, ہر ویڈیو میں نے کہا ہے کہ خود اس میں مدعی کے طور پر شامل ہو جائے تو کیس بڑے بہترین انداز میں آگے جائے گا. اور پھر دیکھیں گے کہ سومیہ عاصم کو سزا کیسے نہیں ملتی, سومیہ عاصم کیسے نشان عبرت نہیں ملتی, اور کیسے جو معصوم بچیاں گھروں میں کام کرتی ہیں وہ تشدد سے نہیں بچتی. یہ ہمیں کرنا ہوگا, بحیثیت قوم یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو میری کوشش ہے کہ سومیہ سے ملاقات کی جائے, اور یہ جو ساری خبریں میں آپ تک پہنچا رہی ہوتی ہوں یہ اسپتال کے ذرائع کے ذریعے سے ہوتی ہے, اسپتال کی انتظامیہ سے میں مسلسل رابطے میں ہوں. کوشش یہ بھی ہے کہ بچی سے ملاقات کی جائے, تو جلد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بچی سے کچھ بات چیت کرتی بھی میں آپ کو دکھائی دوں گی. ان کے گھر والوں سے بھی مجھے ملاقات کرنی ہے, تو میں اسپتال بھی جاؤں گی, کیونکہ ابھی تک تو اجازت نہیں دی جا رہی تھی بچی سے ملنے کی, لیکن اب بھرپور کوشش ہے, میں اس تگ و دو میں لگی ہوں کہ بچی کو خود بھی جا کے دیکھ سکوں, تاکہ اس کی جو بہتر حالت ہوئی ہے اس سے میرے دل کو تسلی اور تشفی ہو. اور جو چیزیں مجھ تک بھی پہنچیں گی, جو وہاں پر میں بچی کی حالت بھی دیکھوں گی, جن سے ملوں گی بھی, اپنی ویڈیوز کے ذریعے سے آپ کی ملاقات بھی کراؤں گی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.